حالات تھے وہ سارے کپڑے اتار کر معاذ اللہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے، اور پھر ان کی حالت یہ تھی کہ وہ قربانیاں کرتے تو اس کا گوشت لا کر بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے۔ حج کر کے آتے تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ اس کی آواز پھٹتی ہے جی، تھوڑی ٹھیک کر دیں۔ وہ دروازوں سے نہیں گزرتے تھے، گھروں کی پشتوں سے آیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ گھروں کی دیواریں دروازے اب ناپاک ہیں اور ہم چونکہ پاک ہو کے آئے، تو عجیب و غریب ان کے اندر اوہام پرستی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو حضور داعیہ اللہ بن کے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو ذہنی طور پر، فکری طور پر مضبوط کیا۔ یہ جو میلاد شریف ہے نا، اس کی مخالفت تو بہت بڑی نادانی ہے۔ میلاد تو بذات خود توحید کی دلیل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں حضور پیدا ہوئے تو جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا تو نہیں نہ ہوتا۔ تو میلاد کی تو محفل اور میلاد کا جلوس اور میلاد شریف کے جھنڈے، یہ تو علامت ہے اس بات کی کہ نبی پاک پیدا ہوئے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو بعض اوقات بعض لوگوں نے نا صرف ضد بنا لیا بیچاروں نے، اور وہ ضد چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ بہت سارے دلائل کے باوجود بھی بعض چیزوں کو ضد بنا لیا جاتا ہے۔ تو حضور کے میلاد کا تشریف آوری کے جو مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ نبی پاک نے نا لوگوں کو ان ساری اوہام پرستیوں سے نکالا۔ نبی پاک نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارا خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی، بولیے گا میری طرف دیکھیے گا، رازق بھی اللہ ہے، حیات و موت وہ بھی اللہ کے دست قدرت میں۔ یہ ساری چیزیں جب انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے نا تو بندہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کرتا، کسی طرف نہیں جاتا، کسی گمراہی کا شکار نہیں ہوتا، فکری توانائی اسے نصیب ہوتی۔ ہم نا آج کل بھی بڑے مسائل کا شکار ہیں۔ ہمارے مذہبی سٹیج بھی یقین تقسیم نہیں کرتے، یہاں سے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو وہم زیادہ پیدا ہوتا ہے، اوہام پرستی زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ یہاں بھی وہ کہتا ہے میں آیا ہوں، میں تمہیں بتاؤں گا حضور کے صحابہ کی شان کیا ہے۔ بھئی آپ نے کیا بتانا ہے، وہ تو اللہ نے قرآن میں صحابہ کی شان بتا دی ہے، وہ تو احادیث مبارکہ میں سرکار نے بیان کر دی۔ میں بتاؤں گا جی، بیٹھ جائیں جی، پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تشریف رکھیں۔ میں بتاؤں گا عظمت اہل بیت کیا ہے۔ بھئی آپ نے عظمت اہل بیت کیا بیان کرنی ہے، وہ تو قرآن نے بیان کر دی ہے، وہ تو سرکار کی احادیث میں موجود ہے، آپ وہاں سے پڑھیں، نقل کریں، بات ختم ہوئی۔ تو ہمارے ہاں یہاں بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ پھر اور بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ جاتے تھے صوفیاء کے پاس، پیر صاحب کا کام تھا لوگوں کا عقیدہ مضبوط کریں، انہیں وہم سے نکالیں۔ تو یہاں تو تویز دھاگے کے لوگوں نے دکانیں ڈالنی ہیں۔ بابا جی کے پاس جائیں تو بابا جاتے ہی کہتا ہے تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے۔ اب وہ اتنی بڑی مصیبت ہے، کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے نا بندے کا۔ تو بابا جی آپ نے تو اس کو مضبوط کرنا تھا، آپ نے اور زیادہ اس کا ذہن بیچارے کا منتشر کر دیا، تقسیم در تک۔ پھر لوگوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، رات کسی سیانے آدمی کا تبصرہ سنتے ہیں، تو اینکر نے بھی 4 مختلف جماعتوں کے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، کوئی بات سناتا ہے، کوئی بات سناتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروگرام ختم ہوتے ہی بندے مزید ذہنی انتشار کا شکار ہو۔ سمجھ نہیں آتی ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یاد رکھو دوستو، اگر مضبوطی کسی کو ملے گی تو اس وقت ملے گی جب وہ مدینے والے محبوب کے طریقے پہ عمل کرے۔ آپ جب چاہتے ہیں کہ ذہنی طور پر وہ بیچ میں جو دوست آ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے بھی پچھلوں کو پریشان کر دیا، درمیان میں کھڑے نہ ہو، جلدی سے بیٹھ جائیں جی، آپ کے پیچھے دوستوں کو نظر نہیں آتا۔ اب یہ جو کھڑا ہو گئے ہیں بٹھانے کے لیے، یہ بھی بیٹھ جائیں، مہربانی کریں، میری طرف دیکھیں جی عزیز۔ اچھا یہ موبائل کا بھی بڑا مصیبت والا مسئلہ ہے۔ ایک دوست نے مجھ سے کہا کوئی
مجھے کچھ اللہ وظیفہ بتائیں. تو میں نے کہا پہلا وظیفہ یہ ہے کہ 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا. وہ بھی صرف ہسیا ہی سی جویں تسی ہسے ہو, کامیاب نہیں ہویا وظیفے. او خدا کے بندو, سامنے صحافی تو نہیں نہ بن جانا. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, سارے اسی کام نہ لگ جاؤ. بات سنو, نبی کریم نے لوگوں کو طاقتور کیا, طاقتور. حضور داعیہ اللہ ہے. نبی پاک نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ ہوگا وہ جو رب چاہے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو یقین کی دولت دی, یقین کی. بے یقینی نہیں, کمزوری نہیں. جب ہم بے یقینی والی زندگی گزارتے ہیں نا میرے بھائی, دنیا میں سب سے زیادہ بدتر زندگی وہ گزارتا ہے جو ڈبل مائنڈڈ آدمی ہوتا ہے. کرنا ہے کہ نہیں, چلنا ہے کہ نہیں, کروں کہ نہ, چلوں کہ نہ. یقین, ایمان کی مضبوطی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے نا مجھے ایمان کا ذائقہ نصیب ہو, یعنی مومن ہونے کا مزہ آئے, فرمایا وہ 3 کام کرے. ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرے, ایک جس سے بھی پیار کرے اللہ رسول کے لیے کرے, اور تیسرا مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرے جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا. یہ 3 چیزیں پیدا کرو, تمہیں ایمان کی مضبوطی نصیب ہوگی, ذائقہ نصیب ہوگا. پھر غور کر لیں, ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرنا ہے. اور یہ کرنا ہے صرف محفلوں میں نہیں کرنا, صرف نقیبوں خطیبوں نعت خانوں کے سامنے نہیں کرنا, صرف ہاتھ اونچے کر لو, دونوں ہاتھ اٹھا لو, اسی کا نام محبت رسول نہیں. حضرت عمر دیانتدار لوگ تھے نا, حضور نے فرمایا عمر سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا. سچے لوگ تھے نا, کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں, میں تجربہ کر کے آیا ہوں, بچوں سے بھی آپ پیارے ہیں, مال سے بھی آپ پیارے ہیں, برادری قبیلے سے, لیکن مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. سچ بولا. ہمارے اندر جرت نہیں, ہم تجربہ ہی نہیں کرتے اپنے دل کا. برادری کو سامنے رکھ کے دیکھو, برادری پیاری ہے کہ حضور پیارے ہیں. پیسہ مال دولت بچے سامنے رکھ کے دیکھو, پھر مومن ہونے کا مزہ آئے گا, یقین کی مضبوطی ملے گی. حضرت عمر نے عرض کی حضور مجھے آپ سے زیادہ اپنی جان پیاری ہے. تو پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے جناب عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ نبی پاک کے ہاتھ کا ہی فیض ملا کہ جناب عمر فوراً بولے, عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں. فرمایا مکمل ہو گیا ایمان. تو سب سے پہلے تو ایمان کا ذائقہ محسوس کرے. اور یار چودھری صاحب ہونے پر, چٹھا صاحب ہونے پر, رائی صاحب ہونے پر فخر کیا ہے, 2-4 دفعہ یہ بھی فخر کرو شکر ہے محمد عربی کے غلام ہے. یہ بھی ناز کرو تاکہ مزہ آئے, مومن ہونے کا مزہ. ایک تو یہ ذائقہ, پھر اس کے بعد یقین کامل کی دولت. کچی پکی باتیں نہیں, پکی باتیں, مضبوط ذہن. حضور نے جو فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے, اس پر پورے طور پر انشراح صدر. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سب سے تکلیف دہ زندگی غلام کی زندگی ہوتی ہے. غلام بیچارے کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی, وہ آقا کا پابند ہوتا ہے, اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا, پی نہیں سکتا, جی نہیں سکتا, مشکل زندگی ہوتی ہے. لیکن اقبال کہتے ہیں یہ جو بے یقین آدمی ہوتا ہے نا, بے یقین, اس کی زندگی غلاموں سے بھی بری ہوتی. فرماتے ہیں سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی. بے یقین زندگی نہ گزارے, مضبوط دیکھیں نا. سارا مکہ کچھ اور کہہ رہا تھا پر حضرت بلال کچھ اور کہہ رہے تھے. صبح و شام مار بھی پڑتی تھی اور بڑے بڑے سخت تانے ملتے تھے, کہتے تھے بلا انہیں تجھے بچائیں.
لیکن وہ کہتے ہیں جیسے جیسے مار پڑتی تھی میرا ایمان اور بڑھتا تھا. اس ایمان کی مضبوطی کا نتیجہ ملا. کھڑے ہوئے نا, طاقتور ہوئے نا, انشراح صدر تھا, مضبوطی کا نتیجہ ملا. ترمذی میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لائے معراج سے, تو حضور نے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے. عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا جب وضو کرو تو مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو, میں نے چھوڑی کبھی نہیں. اس کے علاوہ تو نہیں پتا. مضبوط ایمان یار. ہمارے نوجوان نا بے یقین سے ہیں. ایک نوجوان مجھے کہنے لگا میں نے بڑے کام شروع کیے, کوئی بھی میرا پورا نہیں ہوتا. میں نے کہا بڑے چھوڑ دو, ایک ہی کرو. یہ جو بڑے شروع کیے نا یہ ٹھیک نہیں. ایمان کی مضبوطی آج نا میں کیا کروں, امت کے اندر انتشار اتنا زیادہ ہو گیا ہے. اب تو جماعتوں کے اندر جماعتیں بن گئی, فرقوں کے اندر فرقے بن گئے. اب تو ماحول اتنا خوفناک ہو گیا ہے کہ کیا کیا جائے یہی نہیں پتہ چلتا. زخم کہاں کہاں ہے, مرہم پٹی کہاں کی جائے. لیکن اللہ رسول کے وعدوں پر ہم نے مکمل یقین رکھنا ہے. کبھی بھی ڈبل مائنڈڈ نہیں ہونا, بے یقین نہیں ہونا. یہ جو وہم ہے نا, وہم یہ نہیں پیدا کرنے. جو یار اس دور میں بھی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے. میں نے کہا میرا تو کالی گاڑیاں بڑا رستہ کاٹتی ہیں, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. عجیب فلسفہ ہے. آج بھی پوچھتے ہیں دودھ گر جائے تو کیا ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. آپ وہم کا شکار ہیں, آپ کو لوگوں نے ڈبل مائنڈڈ کر دیا ہے. حضور داعی اللہ, ذہنی مضبوطی پیدا کریں, ذہنی مضبوطی. میں سفر میں تھا تو ایک شخص نے روک لیا, مجھے جلدی تھی. مجھے کہنے لگا جی ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی جلدی ہے. کہنے لگا جی کوئی مختصر بات. میں نے کہا مختصر بات یہ ہے کہ سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے, چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے, چارے جھڑ سکتے ہیں, زمین آسمان کا نظام بدل سکتا ہے, پر محمد عربی کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا. یہ مختصر مسئلہ ہے ختم نبوت کا. تو آپ مضبوط بات کریں اپنے نظریات کو. لیکن وہ لوگ ہمارے اندر وہم پیدا کرتے ہیں. وہ فلسفے کے نام پر, لبرلزم کے نام پر, جدید تعلیم کے نام پر, پیری مریدی کے نام پر, ڈھکوسلوں کے نام پر لوگ وہم پیدا کرتے. ایک حدیث سننی ہے اور آپ نے اسے یاد رکھنا ہے. یہ مسلم شریف میں موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا وصال ہوا. سرکار بڑے غم زدہ, آنکھوں میں آنسو آئے. صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا بیٹا گیا ہے, آنسو نکل آئے ہیں, پر میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اچھا اتفاق کی بات یہ, جس دن حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا نا, اسی دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا. اب باتیں جوڑنے والے جوڑ دیتے ہیں. ایک لوگوں نے بات جوڑ دی کہ دیکھو سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے تو سورج گرہن ہو گیا. لوگوں کے عقیدے بچانا اتنا ضروری ہوتا ہے کہ نبی پاک نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا. فرمایا سب کو مسجد میں بلاؤ. لوگ مسجد میں آئے تو کریم فرمانے لگے سورج اور چاند کو گرہن ہو تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. کسی شخص کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ جو اوہام پرستی ہے, یہ جو پریشانی ہے, پتہ نہیں, جو لوگ سانپ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں وہ آخر میں رسیوں سے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں. اور میرے بھائی طاقتور, حضور ہمیں طاقتور کرتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک رب کی عبادت کا حکم دیا, اسی پر بھروسے کا کہا, اسے ہی رازق خالق مالک کہا. طاقتور زندگی. ایک صحابیہ تھی جناب زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ, کفار نے ان کو بڑی تکلیف دی, اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں چلی گئی. تو عورتیں کرتی ہیں نا باتیں. ایک بی بی نے بات کی کہ دیکھا نا معاذ اللہ ہمارے بت تمہاری آنکھیں لے گئے, لات منات کو چھوڑا ہے تو یہ حال ہو گیا.
कुर्बान जाए उस खातून के जज्बे के। वो कहने लगी तुम्हारे लात मनात कुछ भी नहीं कर सकते, ये बुत हैं। ये मेरे रब की हिकमत गालिब आई है कि मेरी नजर गई है, अगर चाहेगा तो सुबह मुझे नजर लौटा देगा। अगर अल्लाह चाहेगा सुबह नजर लौट आएगी। सहाबा फरमाते सवेरे वो बीबी सो के उठी तो अल्लाह ने उसकी नजर वापस कर दी थी। कमजोर नहीं पड़ना, किसी जगह भी कमजोर, लेकिन जब आप अदब करते हैं। अम्मा इंतजार कर रही थी कि मेरी बेटी ने फ़ोन कर दिया, उसे को 10-20 हज़ार की ज़रूरत है, पर अब मैं बेटे को किस तरह कहूँ, वो बेचारा तो ख़ुद बड़ी मेहनत करता है, उसकी आमदन कम है, खर्चे उसके ज़्यादा हैं, किस तरह बेचारा अफोर्ड करेगा। सोच रही थी, क्योंकि उसे पता है बेटे की मजबूरियों का। बेटा आया तो उसने बड़ी तरतीब से जुमले तलाश करके कहा पुत्र मेरा दिल तो नहीं करता, लेकिन तेरी बहन को थोड़ी सी ज़रूरत पड़ गई है। मैं चाहती तो नहीं, मुझे पता है तेरे बच्चे हैं, तेरा माहौल सख्त है। तो पुत्र ने इस तरह किया कि वो दूर बैठा था तो उठ के अम्मा के नेड़े आ गया और माँ का हाथ चूम के कहने लगा अम्मा मेरे साथ डर डर के बात ना किया कर, जब मैं तेरा हूं तो मेरी हर शय ही तेरी है। बस ठीक है, ये उसने एक दिन कहा ना, लेकिन अम्मा जब भी उस बात को याद करेगी उसका कलेजा ठंडा हो जाएगा। वो कहेगी कमाल कर दिया मेरे पुत्र ने, कमाल। आप रात को आए काम से थके, अब्बा जी की चारपाई पे बूढ़े वाले साहब, तो पैरों में जाके बैठ के अब्बा जी ले आओ थोड़ा कोट दिया है, ये नंबर टांकने वाली बात ही। बस आपने कहा अब्बा जी लाओ थोड़ा दबाऊं, तो अब्बा फौरन कहता है पुत्र मैं केड़ा हलवान गया सा, तू कम तो आया जब सौ मेरा पुत्र जाके। वो नहीं दबाने देता, लेकिन वो बूढ़ा कमजोर बाप, आप चले गए, उसने चेहरा रजाई में छुपाया, कोई और नहीं था, वो था और उसका रब था। तो उसने फिर रो के कहा या अल्लाह मेरे पुत्र को ना लंबी उम्र और इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा। और सवेरे उसने चौक में खड़े होकर दुआ मांगी, या अल्लाह इंज दी औलाद सारे अनु दई, मेरा पुत्र थकिया होंदा है तो मैनू कुट के। आप समझ ले बात को, आप तौहीन करेंगे मुआशरे में तकलीफ पैदा होगी। आप अदब करें, एहतराम दें, आप इकराम का मिजाज बनाएं, इज्जत देना शुरू करें, मुआशरे में सुकून पैदा होना शुरू हो जाएगा। लोगों को आप PhD कर गए, आपने तखस्सुस कर लिया, मुफ्ती बन गए, हदीस पर आपने मेहनत की, अल्लाह तबारक व तआला ने उलूम हदीस अता फरमाए, आपको लोगों ने शेखुल हदीस कहा, आप मसनद इरशाद पर बैठे पीर साहब हो गए, आप मसनद तदरीस पर बैठे उस्ताद जी उस्ताद जी उस्ताद जी की आवाज़ें आने लगी, बड़ी बात हो गई, बल्ले बल्ले हो गई। पर एक उस्ताद था सिर्फ आपका, मैट्रिक PTC, और आप PhD हो गए। बड़ी पजारों में आप गुजर रहे थे, उस्ताद जी साइकिल पे थे, तो जब आप पजारों में गुजरे तो उस्ताद जी को देख के ब्रेक लगाई, नीचे उतरे, सलूट मारा, तबीयत कैसी है, तो वो बैठ के दोबारा साइकिल पे जाएगा, लेकिन उसे यूं महसूस होगा कि उसकी ये साइकिल पजारों से महंगी हो गई, इसका दर्जा बढ़ गया है। लेकिन अगर वो गर्द डाल के चला जाए उस्ताद जी पे तो उसे तकलीफ होगी कि मैंने, मेरी बात को आप समझें जो मैंने बात शुरू में की कि अदब करेंगे तो मुआशरे में सुकून पैदा होगा, बेअदबी करेंगे तो उससे मुआशरे में बेसुकूनी, बेचैनी, बेकरारी। हमारे यहाँ तेजी से बेअदबी प्रमोट हुई है, प्रमोट की गई, यानी अब हम गपशप नहीं करते। ये जो गपशप है ना, अब हमने एक किसी और गुनाह का नाम बदल के गपशप रखा है, असल में करनी है चुगली, गीबत, नाम है उसका गपशप। जिस तरह लोगों ने झूठ का नाम बदल लिया ना, झूठ का नाम बदल के लोगों ने बहाना रख लिया है, कहते मैं को बहाना कर छड़िया सी, हालांकि असल बात यह है कि झूठ बोला था। हम ना तेजी से एक दूसरे के खिलाफ ताफुन फैलाया,
اور جب میں کسی کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا ہوں تو میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں کہ میرے حق میں رہ جائیں گے؟ کسی کے حق میں نہیں رہے. آپ نام لے لیں، معاشرے میں پوچھ لیں پولیس والے کیسے ہوتے ہیں. لوگ کہیں گے توبہ توبہ. چلو جی پولیس والے خراب ہو گئے تو پٹواری ٹھیک ہوتے ہیں؟ ہاں نہ تو کرے نا. چلے ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. سیاستدان، تاجر، چلیں آپ کبھی تجربہ کر لیں، عوام میں بیٹھ کے پوچھیں مولویوں کے بارے میں کیا خیال ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو؟ آپ پوچھ لیں. بہت سارے لوگ کہیں گے اللہ ہی بچائے جی. میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور یہ ہنسنے کے لیے نہیں، رونے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ میری بات کو کیوں بھلا؟ ہم نے نا ایک دوسرے کے خلاف بیٹھ کے باتیں کی ہیں، ہم نے پری پلان یہ سارا کچھ کیا. ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے. بے شبب گردش ایام کو الزام نہ دو، ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا. ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا. کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو، ہم نے خود پرموٹ کی بے ادبی، توہین، ایک دوسرے کے خلاف کہانیاں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں کسی کا ادب کروں اور میرے شاگرد میرے مرید نہ کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کیا ہی نہیں، مزاج ہی نہیں بنایا، یہ ذوق ہی نہیں. ہم نے بس لوگوں کو یہ کہا کہ ایک میں ٹھیک ہوں، ایک وہ ٹھیک ہے جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے، تیسرا کوئی ٹھیک ہے. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. ہم نے تو معاشرے کو گدلا کرنے میں، میلا کرنے میں کہ ایک دوسرے کا احترام شروع کریں، پیار شروع کریں، ادب شروع کریں، ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کریں. یہ جو تعظیم ہے یہ حسن ہے دین کا، یہ وقار ہے. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، میرے میراں پیرے پیراں. کسی نے کہا حضور سادہ ہوں، ان پڑھ ہوں، دیسی بندہ ہوں، کوئی موٹی سی بات، دین ہے کیا؟ تو غوث پاک فرمانے لگے میں نے 40 سال دین پڑھا ہے، اور اس سے پہلے 12 سال میں نے صرف پڑھا ہے. فرمانے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مدینے والے رسول کا سارے کا سارا دین ادب کا نام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بے ادبہ مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ٹوئی، سبحان بانج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا کوئی. ادب، تعظیم. قرآن حکیم نے کیا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے کہ غیر ارادی بھی تم توہین نہیں کر سکتے. ایک تو معاذ اللہ ارادہ تن ہے، وہ تو بات ہی بڑی دور ہے. ایک یہ کہ غیر ارادی، اس کی بھی تمہیں اجازت. صحابی ہیں، نام ہے حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ تعالی. اور عارضہ موجود ہے، مجبوری موجود ہے، سبب موجود، علت موجود ہے. کانوں سے نا تھوڑا اونچا سنتے تھے، سکن سماعت کا مسئلہ تھا. جو لوگ اونچا سنتے ہیں وہ بولتے بھی اونچا ہیں. تو وہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے. جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بالخصوص نوجوان میری بات پر غور کریں. ایک تو یہ کہ کوئی معاذ اللہ کچا لفظ استعمال کرنا، چھوٹا جملہ بولنا حضور کی بارگاہ میں، یا کوئی ایسی بات کرنا جو خلاف ادب ہو، یہ نہیں. بولتے بھی ادب کے ساتھ تھے، کہتے بھی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ. حاضر بھی ہاتھ باندھ کے ہوتے، بیٹھتے بھی اتحیات کی حالت میں. ساری وہ ادب کی جو پوزیشنیں تھی، لیکن چونکہ بیچارے اونچا سنتے تھے تو بولتے ذرا تھوڑا اونچا تھے. لیکن اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. وہ حضرت سیالوی خواجہ فخر الدین، غلام فخر الدین سیالوی، یہ 2 دروازے ہیں حضور کی بارگاہ میں. حاضری دے کے نکلیں تو آپ باب بقی سے باہر آتے ہیں، باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو باب بقی کے بالکل ساتھ باب جبریل ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے نا وہاں حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا ہے. تخیل کی بات کرتے ہیں، تصور کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے وہاں حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا تو وہاں بیٹھ کے نا وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے حضرت جبریل، آہستہ آہستہ. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں نے دستک دی ہے دروازہ محبوب پہ.
یہ نوجوان میری بات پہ غور کریں. یہ آپ کو نا صحافیوں نے اور یہ میڈیا نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ کے ہاتھ میں میڈیا ہے تو جس کی مرضی آپ پگڑی اچھال لیں. نہ، مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی. سیاسی لیڈر آپ کو تباہ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف ذاتیات پر اتر کر بات کرو. یہ مہذب قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا. کسی کے لیے جملے بولنے تو تضحیق کا میز، اور دوسرے کی وہ برائیاں بھی بیان کرنی جن کا کوئی ثبوت ہی پاس نہیں. یہ انداز ہمارا کبھی نہیں رہا، اور نہ کبھی پاکستان کے مزاج میں یہ بات داخل ہو سکتی ہے. سمجھیں آپ. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے نا وہاں کھڑے دیکھا تو میں نے کہا کہ اے جبریل آپ نے دستک دی ہے تو کس طرح دی ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے حضرت جبریل کہنے لگے، عالم تصورات کی بات سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے کہنے لگے میں نے دستک دی ہے پر دی اپنی پلکوں کے ساتھ.